بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ سورہ النبا، یہ مکی سورہ ہے اور اس میں قیامت کے بارے میں ذکر ہے۔ انسانوں کے مختلف گروہ ہمیشہ اس بات کے بارے میں شک میں رہے ہیں کہ کیا واقعی قیامت کا دن قائم ہوگا۔ کسی بھی امر کے بارے میں لوگ سوالات کب کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکس کب کرتے ہیں، جب ان کو اس چیز کے ہونے کے بارے میں مکمل اور قطعی یقین نہیں ہوتا۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ کوئی چیز قائم ہونے والی ہے تو اس میں بحث و مباحثہ اور ایک دوسرے سے سوالات کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اس صورت میں لوگوں کے شکوک و شبہات کو کہ قیامت کا دن بہرحال قائم ہو کر رہے گا اور ایک دن وہ ضرور آئے گا جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ عمومی طور پر انسان کیونکہ نشانیوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ روز اپنی جب آنکھ کھلتی ہے اپنے سر پر آسمان کو دیکھتا ہے، زمین پر چلتا ہے، پھل پھول دیکھتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو روز استعمال کرتا ہے، لیکن اس کو ملنے والے ایک ایک نوالے کی قیمت نہیں جانتا۔ اس کا ایز ان گرانٹیڈ لیتا ہے کہ یہ مجھے مل رہی ہے، لیکن دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اصل حقیقی عطا کرنے والا ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، وہ اپنی ان نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کی مختلف جوڑے بنائے، یعنی لوگوں میں بھی جوڑے بنائے اور مخلوقات میں بھی جوڑے بنائے، اپنی اس نعمت کا ذکر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورہ میں کرتے ہیں۔ بارش کی نعمت کا بھی ذکر ہے، پہاڑوں کا بھی ذکر ہے، یعنی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں جو ہیں ان کے بارے میں ذکر کر کے انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا وہ ایک دن ان تمام چیزوں کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے، اور یہ بھی کہ یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ ایک نہ ایک دن اس کائنات کا اختتام ہونے والا ہے، قیامت کا دن ضرور قائم ہو کر رہے گا۔
اور اس کے بعد بتایا گیا کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، یعنی قیامت کے دن لوگوں کے گروہ کر دیے جائیں گے، وہ یوم الفصل ہے۔ اس سورہ میں قیامت کو الفصل، یوم الفصل کے نام سے پکارا گیا۔ فصل کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کر دینا یا فیصلے کا دن۔ تو فیصلے کا دن، جس دن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ان بندوں کو جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے چن لیا، ان کو اپنے ان بندوں سے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت، اس کی فرما برداری اور اس کو ایک ماننے میں ناکام رہے، ان کا کیا انجام ہوگا؟ وہ لوگ جو اتنی ساری نشانیاں جاننے کے باوجود شک و شبہ میں مبتلا رہے، انہیں ہمیشہ یہ شک رہا کہ ایک دن شاید ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر نہیں ہونا، کیوں نہ اس زندگی سے مکمل فائدہ اٹھا لیا جائے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو طاغین ہیں، یعنی جو سرکش ہیں، ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ کریں جو اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت میں ناکام رہے، اس کو ایک ماننے میں ناکام رہے، جو توحید پر قائم رہنے میں ناکام رہے، جو اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے بجائے سرکشی کا رویہ اختیار کرنے والے رہے۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہم آمین۔ اس کے بارے میں تفصیل بھی بتا دی گئی۔ اس سورہ میں دیکھیں گے کہ جہنم کے بارے میں تفصیل بتائی گئی کہ وہ جگہ کیسی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو محبت سے بات مانتے ہیں، آپ ان کو اچھی اچھی چیزیں بتاتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہوگا، تم ایسا کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، تم ایسا کام کرو گے تو تمہیں یہ دیا جائے گا۔ تو کچھ لوگوں کو اچھی چیزیں بتا کر ان کو ایک بڑی چیز کی طرف بلایا جاتا ہے جس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن انسانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اگر ڈراوا دیا جائے اور ان کو جو کہ حقیقی ہے وہ بتایا جائے تو اس سے وہ پلٹ آتے ہیں۔ یہ قرآن ڈرانے کے لیے نہیں ہے، سراسر رحمت کی کتاب ہے۔ اس میں جو جنت کی ڈسکرپشن ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ جو اچھی چیزوں کی طرف لپکتے ہیں، جن کو اچھی چیزیں انسپائر کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے کبھی کچھ بہت پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان کو یہ احساس کہ ہم جنت میں ان سے ملیں گے اور جنت میں ان سے ملاقات کریں گے، ان کو دنیا میں اچھے اچھے کام کرنے پر ابھارتا ہے، کیونکہ جنت کا یقین ہوتا ہے کہ جنت میں جائیں گے تو وہاں پر اپنے پیارے جو بچھڑ گئے وہ مل جائیں گے، تو وہ ڈیزائر ٹو بی ان جنہ ان کو نیکی کے کاموں کی طرف ابھارتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈر اور جہنم اور اس کی آگ اور قبر کا عذاب، قبر میں کیا ہوگا، یہ چیزیں ایسا ڈراتی ہیں اور وہ اس سے ایسے گھبرا جاتے ہیں اور ہرگز اس میں نہیں جانا چاہتے، تو وہ اس وجہ سے نیک کام کرتے ہیں تاکہ ہم اس میں نہ جائیں۔ تو لوگوں کی اقسام ہے۔ تو قرآن اس لیے نہیں ہے، اکثر لوگ قرآن کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ قرآن میں ڈراوے ہیں، وہ ڈراوے اس وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سراسر رحمت ہے اپنے بندے پر، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ وہ یوم الفصل ہے اور اس میں ہر طرح کے لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، تو اتنے لوگوں کی قسمیں ہیں، کسی کا مزاج کس طرح کام کرتا ہے، کس کو کون سی چیز اچھے کام پر ابھار سکتی ہے، خالق کی کائنات اور مخلوق کے خالق کے سوا وہ بات کون جان سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، خلاق ہے، وہ لطیف بھی ہے، بہت باریک بین ہے، اس کو معلوم ہے کہ کون سی چیز میرے بندے کو میری طرف آنے میں مدد دے گی۔ دنیا کی زندگی محض امتحان ہے۔ تو اس سورہ میں جنت کے بارے میں بھی بتایا گیا، اس دن کے بارے میں ایک میپ دے دیا گیا کہ کس طرح لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا روب کیسا ہوگا کہ لوگوں کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلے گا، ایسی خاموشی ہوگی۔ آج تو ہم
جو لوگ اللہ تعالیٰ سے کمپلین کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، تو کتنا کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کوئی آواز نہیں نکلے گی۔ تو انشاءاللہ اس سورہ کو ایک ایک آیا کر کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بریف ڈسکرپشن ہے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے سوالات کس چیز کے بارے میں کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، کلا سیعلمون، یقیناً یہ بھی جان لیں گے، ان قریب جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ یعنی ان لوگوں کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبوت سے نوازا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں واضح کر دیا، اور آپ نے مکہ والوں پر قرآن کو پڑھ کر تلاوت کی، تو وہ لوگ آپس میں پوچھتے تھے کہ کیا واقعی قیامت قائم ہو جائے گی جس چیز کا یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے؟ کیا واقعی قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے؟ آج بھی جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو لوگوں کی مختلف اقسام سامنے آتی ہیں۔ کچھ لوگ قیامت کا ذکر سن کر اس پر یقین کرتے ہیں، اسے مان لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ تو لوگوں کی مختلف آراء، ان کے خیالات اور ان کا آپس میں بحث و مباحثہ کرنا اور یہ ڈسکس کرنا کہ کیا واقعی قیامت قائم ہوگی، اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود دے رہے ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ اس زمین پر جس پر تم چلتے ہو، کیا یہ زمین تم نے خود بنائی ہے؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ یعنی یہ جو پہاڑ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین پر رکھے ہیں، ایک بہت بڑے مقصد کے تحت رکھے ہیں۔ پہاڑوں کا جتنا حصہ ہمیں اوپر نظر آتا ہے، اتنا ہی حصہ زمین کے اندر ڈیپلی جا چکا ہے، یعنی ڈیپلی گیا ہوا ہے۔ جس طرح ٹینٹ کو لگایا جاتا ہے اور اس کو زمین کے ساتھ، اس کے ساتھ جو کیلیں لگائی جاتی ہیں، تو ان کا ایک بڑا حصہ زمین کے اندر جاتا ہے تاکہ وہ زمین پر قائم رہ سکے اور تیز ہوا سے اڑ نہ جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو وائبریشن سے اور مسلسل حرکت کرنے سے روکنے کے لیے، انسانوں پر اپنی رحمت کرنے کے لیے، تاکہ انسان یہاں پر ایک بہترین طریقے سے اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزار سکیں، پہاڑوں کو بنایا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب کبھی زمین تھوڑی سی بھی ہلتی ہے، جن علاقوں میں زلزلہ آتا ہے، تو انسان کا دل کس قدر پتے کی طرح لرزنے لگتا ہے۔ صرف اتنی سی دیر کی بات ہوتی ہے کہ انسان فوراً اپنے رب کو پہچان جاتا ہے، لیکن کیونکہ زمین ہمیں اسموتھلی چلنے دیتی ہے اور ہم اس پر آرام سے چل پھر سکتے ہیں، ہم اس حقیقت کو ریلائز ہی نہیں کرتے۔ ہر پل، ہر لمحہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت کا فائدہ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا واقعی قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، تو یقیناً قائم ہونے والا ہے کہ جس نے یہ زمین بنائی، پہاڑوں کو اس پر بنایا، ایک دن ان پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے گا اور یہ زمین پتے کی طرح لرزنے لگے گی اور وائبریٹ کرنے لگے گی، اور اس میں موجود چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، جس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نر اور مادہ پیدا کیے، اور ہر چیز میں، انسانوں میں بھی اور پھلوں میں بھی، ہم اس میں جانتے نہیں، اور جانوروں میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جوڑے بنائے۔ اور
ہر ایک کا جوڑا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسانوں پر بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ انسان کو اگر کوئی ایسا ساتھی نہ ملے جو اس کا ہم مزاج ہو، جو اس کے لیے سکون کا باعث بنے، تو زندگی اس کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی اس ضرورت کو بھی پورا کیا۔ تو پھر عما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ کیا وہ زمین پر ہر پل یہ نعمت نہیں دیکھتے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا۔ کون ہے جو رات کو تمام مخلوقات کو سلا دیتا ہے؟ کیا میرے اور آپ کے لیے، انسانوں کے لیے ممکن ہے کہ تمام جانوروں اور پرندوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے اور ان کو خاموش کروا دیا جائے تاکہ کوئی شور نہ ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیند کو ہمارے لیے آرام کا سبب بنایا۔ ایک تو یہ کہ رات کے ٹائم کیا ہوتا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ سب سوئیں، اور نیند جو ہے انسان کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے۔ نیند لینے سے انسان کے جسم کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو چکی ہوتی ہے اس کو دوبارہ سے رینیو کیا جاتا ہے۔ بہت سارے سیلز جو ٹوٹ رہے ہوتے ہیں ان کو ریپیئر کیا جاتا ہے۔ ایک پروسیس ہے، اور اس سے انسان کا انٹرنل سسٹم بھی سکون پاتا ہے اور انسان کا ذہن بھی سکون پاتا ہے۔ بعض اوقات انسان ایسی مینٹل سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے کہ نیند کے علاوہ کوئی چیز اس کو سکون نہیں دیتی، تو انسان سو جاتا ہے۔ تو نیند انسان کے لیے سکون کا باعث ہے، اس کے آرام کا باعث ہے، اور نیند کا نہ آنا بہت تکلیف دہ ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ کب تک جاگتے رہیں تو ان کی نہ صرف مزاج میں تبدیلی آتی ہے بلکہ ان کے بہت سارے روزمرہ کے کام بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو نیند اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آرام کا سبب بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردہ بنایا۔ رات اپنے اندر بہت کچھ چھپا لیتی ہے۔ رات آرام کا ذریعہ بھی ہے، رات انسان کے لیے سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ جس طرح رات بہت کچھ اپنے اندر چھپا لیتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے بہت سارے عیوب چھپا دیتے ہیں۔ رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس بنایا۔ جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح رات کا اندھیرا اور سیاہی ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے۔ یعنی جب رات ہوتی ہے تو روشنی کو چھپا لیتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے روزگار بنایا۔ دن کے وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزگار کا ذریعہ بنایا۔ انسان اپنی ایکٹیویٹیز سے انجام دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سب کچھ خود کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سسٹم انسان کے اندر فیڈ کر رکھا ہے۔ لیکن جب انسان اس نیچرل سسٹم سے ہٹتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا، بہت ساری فرسٹریشنز کا شکار ہو جاتا ہے۔ رات آرام کے لیے ہے اور دن کام کے لیے ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر 7 آسمان بنا دیے، اور ان 7 آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت جتنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو میں نے بنائی ہیں، کیا ہم میں سے کوئی اپنے اوپر آسمان کو بنا سکتا ہے؟ آسمان ایک بلینکٹ کی طرح ہے، اور یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، خواہ وہ مسلمان ہوں، خواہ وہ کافر ہوں، اللہ کا انکار کرنے والے ہوں، ایتھیسٹ ہوں، یا کوئی بدھ مت ہوں، یا ہندو ہوں، کرسچن ہوں، جیوز ہوں، کوئی کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو اور اللہ کو ایک نہ بھی مانتا ہو، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت یکساں ہے۔ سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کے ذریعے، ایک بلینکٹ کے ذریعے کور کیا ہوا ہے۔ اگر آسمان ہمارے سر پہ نہ ہوتا تو کائنات کے یونیورس کی پھیلی ہوئی جو سردی ہے اس سے زمین میں ہر چیز جامد ہو جاتی۔ تو آسمان
ایک بلینکٹ کی طرح ہے جو کہ یونیورس یا اسپیس سے آنے والی سردی سے زمین کو محفوظ رکھتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا فائدہ ہم ہر پل اٹھا رہے ہیں. جب تک آسمان ہمارے سر پر قائم ہے مسلسل یہ فائدہ ہم اٹھاتے چلے جا رہے ہیں. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ اور میری ناشکری نہ کرو. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دن رات بہت ساری دعائیں اور بہت ساری ضرورتیں مانگتے رہتے ہیں. بعض اوقات ہم کمپلین کرتے ہیں، بعض اوقات ہم بہت ساری چیزوں کے محتاج بھی ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزوں کا محتاج اس لیے بنایا تاکہ ہم پلٹ کر اپنے رب سے مانگنے والے بنیں. لیکن بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو مسلسل ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو بعض اوقات ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے. آسمان کا ہمارے سر پر پھیلا ہوا ہونا، زمین کا ہمارے لیے فرش بنا دینا، پہاڑوں کو ہمارے لیے زمین میں میخیں بنا کر گاڑ دینا، کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مسلسل نعمتیں نہیں ہیں؟ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ اس کے باوجود انسان اس بارے میں شک میں مبتلا ہے کہ جس بنانے والے نے یہ تمام چیزیں دی ہیں کیا وہ ایک دن اپنے بندوں سے ان نعمتوں کا سوال نہیں کرے گا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات بے مقصد بنائی ہے؟ کیا انسان ایک بے مقصد مخلوق ہے؟ ایسا نہیں ہے. انسان کی زندگی با مقصد ہے. یہ تمام نعمتیں دے کر انسان سے ریکوائر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بنانے والے کو محسوس کرے، اس کی معرفت حاصل کرے، اس کی پہچان حاصل کرے، اس کا قرب حاصل کرے، اس کی رضا کو جاننے کی کوشش کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو جاننے کا بہترین طریقہ اس کی خود کتاب پڑھنا ہے. خود اس کی کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرب کا ذریعہ بتا دیا. تو جو کوئی اس کتاب سے دور ہے، جو کوئی قرآن سے دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہے، وہ اپنے رب کی معرفت نہیں پا سکتا. اس کی معرفت پانے کے لیے خود کو اس کے الفاظ سے جوڑنا اور اس کے دین کے بارے میں جاننا اور اس کی پسند اور اس کی ناپسند کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کو بامقصد طریقے سے گزار سکے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دیکھ سکے، محسوس کر سکے. منافق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منافق کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور جب وہ تکلیف سے درست ہو جاتا ہے ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق، تو اس کی مثال اس اونٹ کی طرح سے ہے جس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کو رسیوں سے کیوں باندھا گیا اور پھر اس کو کیوں چھوڑ دیا گیا. تو ایمان والے ایسے نہیں ہوتے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے والے، معرفت والے ہوتے ہیں. وہ کائنات پر بھی غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں ہونے والے حالات پر بھی غور و فکر کرتے ہیں کہ کوئی معاملہ میرے ساتھ کیوں ہوا، اس میں میرے لیے کیا سبق ہے، اس میں میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. کہیں میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہو، جو اس کو پسند نہ ہو. اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے انسان اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے اور پھر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اس کا وہ شک دور ہو جاتا ہے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ایک چمکتا ہوا چراغ سورج پیدا کیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا. معصرات ایسے بادلوں کو کہا جاتا ہے جو پانی سے بھرے ہوئے ہوں اور برسنے کے لیے تیار ہوں. یعنی ثجاجہ، بکثرت سے بہنے والا پانی. تو وہ رب جو آسمان سے ہمارے لیے بارش برساتا ہے، کیونکہ اگر بارش نہیں ہوگی تو زمین میں بنجر ہو جائے گی، یعنی زمین میں موجود نباتات کیسے اگیں گی. بالکل اسی طرح وہ رب نہ صرف فزیکلی یہ بارش ہم محسوس کرتے ہیں بلکہ اس نے روحانی طور پہ بھی بارش کو اتارا، جو کہ اس کا اپنا کلام ہے، جو دلوں میں نباتات اگاتا ہے، جو دلوں میں پھول اگاتا ہے، جو دلوں میں اللہ کی پہچان کا نور پیدا کرتا ہے، وہ قرآن ہے. بارش کیوں برساتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں ہمارے لیے، انسانوں کے لیے. تو یہ جو دن رات ہم
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جو پانی ہم پیتے ہیں، جو نباتات میں سے جو دالیں، جو گندم، جو بریڈ، جو تمام چیزیں جو ہمارے لیے میسر ہیں، یا سبزیاں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے تیار کرتے ہیں. اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ نعمت ہر ایک کے لیے ہے، خواہ وہ اللہ کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نعمتیں صرف چند گنے چنے لوگوں کے لیے نہیں ہیں، اپنی تمام مخلوق کے لیے یکساں ہیں. وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغ بھی اگائے. گھنے باغ جو ایسے خوبصورت جنگل جو ہم دیکھتے ہیں یا باغات کو دیکھتے ہیں انسان کی نظروں کی خوبصورتی کے لیے اور زمین میں آکسیجن کی صفائی کے لیے ایک سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے. جس طرح ہماری باڈی میں ایک سسٹم ہے، ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ ہمارے سٹمک میں، ہمارے معدے میں جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو نیوٹریشس چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہیں، اور جو بیکار چیزیں ہیں وہ کڈنی کے ذریعے اور انٹسٹائن کے ذریعے ہمارے جسم سے ان کو نکال دیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کی صفائی کا بھی ایک ذریعہ رکھا ہے، تاکہ جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بسائے ہیں اور جو مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پیدا کی ہیں انسانوں ہی کے لیے، تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ان پیدا کی ہوئی جانوروں سے، مخلوقات سے بھی انسان سبق حاصل کرے. ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایز اے نشانی بنائی ہے. تو وہ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، جو باغات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنائے ہیں تاکہ ہماری زمین مسلسل ایک کلینزنگ کے پروسیس سے گزرتی رہے. اور یہ نعمت بھی چند گنے چنے لوگوں کے لیے نہیں ہے، مسلمان اور کافر، ماننے والے اور نہ ماننے والے سب کے لیے ہے. تو کیا سب کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے بنانے والے کو جو مسلسل عطا کر رہا ہے اس کا شکر ادا کریں؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے. یعنی فیصلے کا دن جس دن اول اور آخر سب کے جمع ہونے کا دن ہے. اور اس کو فیصلے کا دن اس لیے کہا گیا کہ اس دن تمام انسانیت کے الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں گے، ان کے معاملات کو دیکھا جائے گا. جس نے کسی پر زیادتی کی اس کا بدلہ دلوایا جائے گا. ایون اگر کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی یا کسی نے کسی کے لیے غیبت کی تو اس غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کے لیے غیبت کی گئی. اسی طرح بہت سارے لوگ اس دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بہت ساری چیزیں لے کر آئے ہوں گے، لیکن انہوں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو دکھ دیا ہوگا، تو ان کی تمام نیکیاں لے کر دوسرے کو دے دی جائیں گی. تو اپنی تمام تر نیکیوں کے ساتھ، تمام تر عبادات کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کا خیال رکھنا بھی بے انتہا ضروری ہے، اور یہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے. تو قیامت کے دن ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا. تو عما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں؟ کہ بے شک قیامت کا دن ضرور قائم ہونے والا ہے. انشاءاللہ پارٹ 1 ہم یہیں رکھتے ہیں، اس کے بعد پارٹ 2 اگلے سیشن میں ڈسکس کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی کائنات پر غور و فکر کرنے والا بنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل کو مضبوط کر دیں. ہماری آرزو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اوپر توکل کرنے والا بنا دیں، اپنے اوپر بھروسہ کرنے والا بنا دیں، خود سے دعائیں مانگنے والا اور شکر ادا کرنے والا بنا دیں. اللہم جعلنا لک ذکارا، لک شکارا، لک رہابا، الیک مخبتا اواہا منیبا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا